نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محتشم، احباب ذی وقار، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے جو خطبے کا موضوع ہے، جب بیویاں ایک سے زیادہ ہوں ان کے مابین عدل و انصاف کرنا اس شوہر پر اللہ کریم نے فرض کیا ہے۔ اور وہ عدل و انصاف کے تقاضے کیا ہیں؟ ہمارے ہاں بدقسمتی سے بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ اگر میں نے ایک سے زائد شادیاں کی ہیں تو اب ان دونوں میں عدل اور انصاف کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے۔ اس سلسلہ میں آج ہماری پہلی قسط ہے جس کی ابتدا اس مسئلے سے ہوتی ہے کہ کیا کوئی شخص جب دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کرنا چاہتا ہے، بیک وقت پہلی بیوی موجود ہے، دوسری کرنا چاہتا ہے، دوسری موجود ہے، تیسری کرنا چاہتا ہے، تیسری موجود ہے اور چوتھی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کو بیک وقت 4 بیویاں رکھنے کی اللہ کریم نے اجازت عطا فرمائی ہے، لیکن کن شرائط کے ساتھ، انہی کا سمجھنا ضروری ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے
کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے پوچھنا یا اس کا اجازت دینا یہ کوئی شرعی بات نہیں ہے کہ پہلی بیوی اجازت نہیں دے گی تو بندہ دوسری شادی نہ کر سکے۔ اسلام میں ایسی کوئی بات موجود، یہ ہماری اپنی من گھڑت رسمیں ہیں، اور میری بات کو جو میں یہاں عرض کروں اس کو مسئلے کی حد تک ہی سمجھا جائے جو مسئلہ ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یا کسی بھی شخص کو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کہ آپ لازمی دوسری شادی کریں، آپ تیسری کریں، آپ چوتھی کریں، یہ ہرگز معاملہ میرا نہیں ہے۔ میں تو یہ سمجھانے کے لیے کہ قرآن ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ اگر پہلی کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری سے کرنا چاہتا ہے، یہ تو الگ بات ہے نا کہ دوسری جب آئے گی تو عدل و انصاف کیا ہے، وہ کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یہ ساری باتیں بعد میں آئیں گی۔ ہماری بات ابتداءً یہاں سے شروع ہوئی، ایک بندہ شادی شدہ ہے، بیوی اس کے پاس موجود ہے، نہ طلاق ہوئی ہے نہ وفات ہوئی ہے، وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اللہ کریم نے اس کو حق دیا ہے، اللہ کریم نے اس کو حق، کیا اب اس کے لیے کوئی شرط خاص ہے کہ پہلی بیوی اجازت دے گی تو دوسری شادی ہوگی؟ میں نے یہ مسئلہ عرض کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، شریعت میں ایسی کوئی بات، قرآن مجید میں ایسی کوئی بات، حدیث مبارکہ میں ایسی کوئی بات۔ اسی طرح دو بیویاں موجود ہیں اور وہ تیسری کرنا چاہتا ہے، تو اب پہلی دونوں کا رضامند ہونا ضروری ہو، اجازت نامہ ملے تبھی اگلی شادی ہو، اسلام میں ایسی کوئی بات موجود۔ الحاظ القیاس تین ہیں تو چوتھی کے لیے پہلی تینوں سے پوچھنا کوئی ضروری، یہ ایک علیحدہ بات کہ ہمارا جو زمانہ ہے، جس زمانہ میں ہم چل رہے ہیں، عافیت اسی میں ہے۔ مجھے تو ان سارے مسائل کا یعنی جو ضروری ہے، کیونکہ پوری شریعت کا تو میں ظاہر ہے کوئی بندہ بھی دعوے دار نہیں ہے، علم ہے، میں ان کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ آپ جب یہ سارا معاملہ سن لیں گے آپ بھی یہی کہیں گے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہمارے زمانے میں نکاح ایک ہی کافی ہے، بیوی ایک ہی، یہ بحث الگ ہے۔ کیوں کہ ہمارے ہاں ہمارے زمانے میں مسلمان جب دوسری شادی کرتا ہے یا تیسری کرتا ہے تو اب بیویوں کے مابین، اب بیویوں کے وہ عدل و انصاف نہیں کرتا جو قرآن اور حدیث نے تقاضا کیا ہے۔ اور جب کسی شخص سے یہ نہیں ہو سکتا تو اللہ احکم الحاکمین کا اس بندے کو حکم ہے قرآن میں، میں ابھی آیت پڑھوں گا، کہ پھر تیرے لیے ایک ہی کافی ہے، پھر تیرے لیے ایک ہی کافی ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ باتیں عرض کی کہ میرے تمام کلمات کو شریعت کے مسئلے کی حد تک سمجھا جائے، نہ اس طرح کہ قاری صاحب تو آج اجازت دے رہے تھے، پہلی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جس طرح ہمارے ہاں لوگوں کی اس زمانے میں عادت ہے، بات کچھ ہوئی باہر جا کے کچھ اور، باہر جا کے، اور اس میں مبلغ اسلام کا ذرا برابر کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے شاید اس کے کوئی معاملہ ہو، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ بندہ اپنا نقصان کر رہا ہے، کیونکہ دین کی بات کچھ تھی، جان بوجھ کے اس کو کس انداز سے پیش کر رہا ہے، تو دین کی بات یا اللہ کی ہوتی ہے یا اللہ کے رسول کی ہوتی ہے، اس کو جب ہم بدلیں گے تو نقصان اپنا ہوگا، نقصان اپنا ہوگا۔ تو اسلام میں کیونکہ ہمارے پاس جو جہاں تک میں سمجھوں اپنے معاشرہ میں سائلین کی وجہ سے، سوالات کی وجہ سے، کہ اس موضوع کی از حد ضرورت کہ بھائی اگر دو کرنی ہے تو ان کے لیے اسلام کی شرائط کیا ہے، اگر آپ نے 3 بیویاں رکھنی ہیں تو ان کے لیے اسلام کی آپ کی طرف کچھ رہنمائی بھی ہے، بے لگام نہیں ہے آپ کے جتنی مرضی 2 رکھیں 3 رکھیں 4 رکھیں، رکھنے کی اجازت اور بات ہے، ان کو رکھنا کیسے ہے، شرائط کیا ہے، یہ ایک علیحدہ بات، یہ کیا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کریم نے فرمایا ہے جب عدل نہ کر سکو، جب انصاف نہ کر سکو 2 3 یا 4 بیویوں کے مابین، تو فرمایا میں رب ہو کے اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہوں پھر ایک ہی کافی ہے، ورنہ یہی دوسری بیوی جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔
ورنہ یہی تیسری شادی جس کی وجہ سے ہم نے عدل و انصاف کو چھوڑا، یہ جہنم میں جلنے کا سبب ہے۔ یہی چوتھا نکاح جس کی وجہ سے ہم نے بیویوں کے مابین عدل و انصاف کو چھوڑ دیا۔ کعبے میں کھڑا ہو یا روضہ رسول پہ کھڑا ہو، اگر بیویوں میں عدل و انصاف نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا، جو دونوں جہانوں کے مالک و مختار آقا کریم ہے وہ بندہ ہے دوزخی، یہ کنفرم بات۔ کیونکہ ہمارے یہاں مسلمان کسی اور نشے میں دھت ہو کے دوسرا تیسرا یا چوتھا نکاح کرتے ہیں، جو اسلام کی روح تھی اس تک تو شاید کوئی ہمیں نظر ہی نہیں آتا اپنے زمانے میں، جس وجہ سے اسلام نے دوسری تیسری یا چوتھی کی طرف رہنمائی کی تھی، وہ تو دور تک ہمیں نظر نہیں آتا اپنے زمانہ میں۔ ان کا نظام کچھ اور ہوتا ہے، اپنے زمانے والوں کا نظام دوسری تیسری یا چوتھی میں کچھ، اور یہ جو اور نظام ہے اسی کی وجہ سے بندہ جہنم میں جاتا۔ اب دیکھیں، میں نے جو بات عرض کی قرآن مجید فرقان حمید میں خالق لم یزل نے سورہ النساء ہے اور آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا، فن کے ہوں تم نکاح کرو، فن کے ہوں تم کیا کرو؟ نکاح کرو، ما طاب لکم من النساء، مسلمان عورتوں میں سے جو تمہیں خوش آئیں، جنہیں تم جس رشتے کو تم پاس کر دو، جس رشتے کو تم، اور یہی معاملہ ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی کہ جانے بہن ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، میرے والدین کسی اور کے، آپ کے کسی اور کے، جب بھی بچی یا بچے کا رشتہ ہوتا ہے دیکھ بھال کی جاتی ہے کہ نہیں کی جاتی؟ یہی بات قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ جو تمہیں خوش ہوں، جو تمہیں پاس ہوں، جنہیں تم پسند کرتے ہو، جن کے گھروں میں تم نکاح کرنا چاہتے ہو، ان کے والدین تمہاری طرف، تمہارے والدین ان کی طرف جائیں، جب شریعت کے سارے معاملات شریعت کی روشنی میں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع آئے گا کہ نکاح جو ہے شریعت کی روشنی میں۔ مثلا یہاں ایک جملہ، تاکہ یہ جملہ سمجھ آئے، ایک شخص نے کہیں نکاح کرنا ہے، اب لڑکی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اور یہ چیزیں آپ کو دینی پڑیں گی، یا لڑکے والے لڑکی والوں کو یہ کہہ رہے ہیں فلاں 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 اور فلاں سامان آپ کو۔ یہ موضوع اپنی جگہ کھڑا ہے، انشاءاللہ کبھی آئے گا، آج اتنے کافی ہے۔ اسلام میں یہ حرام ہے اور یہ خالص رشوت ہے، اور رشوت دینے لینے والے پہ سرکار دو جہاں کی لعنت ہے۔ بس یہاں اتنا ہی کافی۔ تب میں نے جملہ بولا کہ جانے بہن جب گھر والے آپس میں رضامند ہو جائیں تو وہ نکاح کس کی؟ شریعت کی روشنی میں ہو، اسلام کی روشنی میں ہو، اس میں رشوت کا معاملہ نہ ہو۔ اتنا جہیز دینا ہوگا پھر نکاح کریں گے، یہ آپ کو دینا ہوگا پھر بچی دیں گے، یہ آپ کو دینا ہوگا پھر ہم نکاح کرنے آئیں گے، یہ سب رشوت اور حرام ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں سب رشوت اور حرام ہے، جس کی تفصیل جب اس کا موضوع آئے گا جمعہ پہ انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ ہم نے کیا عرض کرنے، ہم تو آپ تک پہنچانے والے ہیں۔ حکم تو اللہ اور اس کے رسول کا چلتا ہے، حکم تو اللہ اور اس کے پاک محبوب علیہ السلام کا چلتا ہے۔ اب اللہ کریم نے فرمایا مثنا، چاہو تو 2 نکاح کرو، وثلاث، چاہو تو 3 نکاح کرو، ورباع، اور چاہو تو، یہ وہ جو میں نے جملہ بولا کہ دوسری شادی کے لیے کسی سے اجازت کی اسلام میں کوئی ضرورت نہیں ہے، تیسرے نکاح کے لیے اسلام اور قرآن کی روشنی میں کسی سے پوچھنے کے ہم پابند کہ پہلی بیوی نے اجازت نہیں دی تو اگلا نکاح ہی نہ ہو، ایسی بات قرآن میں نہیں، ایسی بات اسلام میں، یہ آپ کے سامنے قرآن ہے۔ فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، چاہو تو 2 کرو، چاہو تو 3 کرو، چاہو تو۔ اللہ کریم نے تو کوئی شرط نہیں لگائی کہ پہلی بیوی سے پوچھنا بھی ہوگا، پہلی 2 ہیں تو ان دونوں کا راضی ہونا تیسری بیوی کے لیے ضروری ہے۔ قرآن میں ایسی کوئی شرط موجود نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیونکہ یہ باقاعدہ طور پہ سوال آتے ہیں، ایک بندے نے نکاح کیا، اس کی پہلی بیوی راضی نہیں تھی، کیا نکاح ہوا ہے؟ یہ سوال ہوتا۔ تو بھائی تیرے دوسرے نکاح میں تیری بیوی کا راضی ہونا کوئی شرط نہیں ہے، اخلاقیات اپنی جگہ مسلم ہے،
اخلاقیات اپنی جگہ. ہم تو فقہی اعتبار سے عرض کر رہے ہیں کہ اگر کوئی مجبوری ہے، پہلی بیوی میں کوئی شرعی مسئلہ ہے، کوئی عذر ہے، اور آپ دوسرا نکاح کرتے ہیں اور اس کو رضامندی میں رکھتے ہیں، یہ ایک علیحدہ بحث ہے. یہ ایک ہم جو بات کر رہے ہیں وہ شریعت کے اعتبار سے کہ اگر پہلی بیوی راضی نہ ہو تو کیا دوسرا نکاح ہوتا ہے؟ نکاح ہو جاتا ہے. نکاح، کیونکہ اللہ کریم نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی. اب جو اگلی بات ہے جس کو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ ہمارے زمانے میں بیوی فقط، بولو تو صحیح بھائی، قرآن کے مسائل ہیں، رسول اللہ کی احادیث ہم لے آئیں گے، فقہی نظائر اوپر آئیں گے. اگر علمی نہیں ہوگا تو جہنم جائیں گے. جیسے آپ نے پچھلے 3 جمعے سماعت فرمائے، کس موضوع پہ؟ جب علم نہیں ہے تو کتنے لوگ حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں. کہ جس کو پالا ہے تم نے وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، جس کو پالا ہے تم نے وہ تمہاری بیٹی. قرآن نفی کر رہا ہے، رسول اللہ کی حدیث بخاری میں نفی آئی. صرف ایسے نہیں فرمایا، اتنے تک فرمایا کہ جس کو تم نے پالا اور اگر اس کی ولدیت میں اپنا نام لکھوایا تو میرے آقا نے فرمایا تیرے اوپر میں نے جنت کو حرام کر دیا. حدیث بخاری میں گزرا. اور سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 4، 5 اور آیت نمبر 37 سے ہم نے آپ کے سامنے قرآن پڑھ کے عرض کیا تھا کہ کسی کے لے پالک بیٹے نے کسی عورت سے کیا کی؟ شادی، اس کے بعد طلاق دی، عدت گزر گئی. اب پالنے والے باپ کا اس لڑکی سے نکاح جائز ہے، قرآن کہہ رہا ہے. اگر وہ اس کا بیٹا ہے تو بیٹے کی بیوی سے تو کبھی بھی نکاح، جو حقیقی بیٹا ہوتا ہے. کون سے بیٹے کی بات ہے؟ حقیقی بیٹا ہوتا ہے، یا دودھ کے اعتبار سے جو بیٹا ہوتا ہے، رضائی بیٹا جس کو کہتے ہیں، اس کی بیوی سے کسی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا. لے پالک، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کا قرآن خود فرما رہا ہے. اور صرف فرمایا نہیں ہے، وَزَوَّجْنَاكَهَا، اللہ خود فرما رہے ہیں محبوب وہ زید جس کو آپ نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اس نے جس عورت سے شادی کی پھر طلاق دی، عدت گزر گئی، اس عورت کا ہم نے محبوب آپ سے اس عورت کا نکاح کر دیا، تاکہ امت کو سمجھ آئے کہ لے پالک آپ کا بیٹا، آپ اس کے باپ کسی صورت بھی نہیں ہو سکتے، کسی صورت بھی نہیں ہو سکتے. تو ادھر بھی وہی بات ہے، اسلام کے ہر شعبے کا سیکھنا مسلمان پہ فرض ہے، ورنہ مسلمان گمراہیوں کی وادیوں میں بھٹکتے بھٹکتے دنیا سے چلا جائے گا. پھر جب قبر آخرت میں پہنچے گا پھر آنکھ کھلے کہے گا ہائے افسوس، کاش کہ میں نے قرآن و سنت کو سیکھا ہوتا تو شاید میں سنور گیا ہوتا. شاید میں، کیونکہ سمجھنے سے، سیکھنے سے، شریعت پڑھنے سے انسان کی زندگی کے اوپر کافی فرق پڑتا ہے. یہ ایک مسلمہ اصول ہے، یہ ایک مسلمہ کیا ہے؟ اصول ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے زمانے میں عدل و انصاف کیونکہ لوگ نہیں کرتے تو بیوی فقط ایک ہی کافی ہے. اللہ کا قرآن فرما رہا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، بیک وقت ایک بیوی کی بات ہو رہی، ایک کا انتقال ہو گیا، طلاق ہو گئی ہے، اب دوسری لانی، اس کی یہاں بات نہیں ہو رہی. یہاں کہ پہلی بیوی آپ کے نکاح میں یا کسی شخص کے نکاح میں ہے تو دوسری لانا چاہتا ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، فرمایا اگر تمہیں خوف ہو اس بات کا کہ اگر میں دوسری لایا، میں تیسری لایا، میں چوتھی لایا تو تم ان میں شریعت والا عدل و انصاف نہیں کر سکو گے، تو اللہ فرماتا ہے فَوَاحِدَةٌ، پھر ایک ہی کافی ہے، پھر ایک ہی بیوی کیا ہے. اور ہمارے زمانے میں بس اسی جملے پہ عمل ہو مسلمان کا تو اس معاملے میں اس کی کچھ بچت ہے. ہمارے ہاں تو ایک بیوی کے حقوق نہیں لوگ پورے کرتے، جو شریعت نے اس کے کیا رکھے ہیں، شوہر پر حقوق رکھے ہیں. آپ کے سامنے ہیں، کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا، 4 پائی، بیڈ، جنابے والا، بیڈ شیٹیں، چادریں، کھیس، دریاں، برتن، الماری، فلاں فلاں اور فلاں، جن چیزوں کی گھر میں کیا پڑتی ہے، ضرورت، یہ سارا کچھ اندازہ لگانا، جو جو چیز گھر میں کیا ہے
ضرورت، یہ سارا کچھ اللہ اور اس کے پاک محبوب علیہ السلام نے جو شخص نکاح کرنے گیا ہے، آنے والی بیوی کے ضروریات زندگی کا سارا گھریلو سامان اللہ اور اس کے رسول نے اس شوہر پہ فرض کیا ہوا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اتنے بڑے بڑے پرچے، اگر یہ تقاضا پورا ہے تو پھر آپ کی بیٹی لے کے آؤں گا، اور اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ یہ تیرے اوپر ہم نے فرض کیا، یہ ہم نے تیرے اوپر فرض کیا۔ ہمارے ہاں تو کوئی ایک ظلم ہے بیٹی والوں کے ساتھ، یہ جہیز الگ کھڑا ہے، پھر جناب مہمان جتنے ہم لے کے آئیں گے ان کو کھانا بھی آپ نے دینا ہے، آپ میں وسعت ہے تب بھی دینا ہے، وسعت نہیں ہے قرض اٹھا لو، یار مجھے ملتا نہیں، سود میں تو ملتا ہے، کچھ نہیں ہوتا لے لو۔ یہ اپنی جگہ، میں انشاءاللہ اس موضوع کی تیاری میں ہوں، یہ بھی انشاءاللہ ان قریب آئے گا کہ اسلام میں شادی کا تصور کیا تھا، فقط جہیز اخراجات کی دنیا میں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں کیا ہدایات ہیں، اور نکاح کی دنیا میں یہ جو آج ہم ایک بات سن رہے ہیں وہ ہماری قوم کا نہیں ہے، اس لیے ہم نے رشتہ چھوڑ دیا، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، کیونکہ قوم نہیں ملتی تھی۔ تو یہ ہماری اپنی رسمیں ہیں، اسلام میں اس طرح کی رسموں کی کوئی گنجائش انشاءاللہ آپ کے جو موضوع آئے گا اس میں ہم عرض کریں گے۔ آج میں کثیر گھروں کو جانتا ہوں جو سائلین ہیں ہمارے شریعت کے، کثیر گھروں کو ہم جانتے ہیں، بچیاں کوئی 30 سال، کوئی 35 سال، کوئی 40 سال کو کراس کر رہی ہیں، شادی نہیں ہوئی، اور وجہ کیا ہے؟ اپنی قوم میں کوئی رشتہ نہیں مل رہا۔ یہ ہندو مذہب میں تو شاید رائج ہو، اسلام میں میرے آقا کریم نے اس بات کو 1400 سال پہلے توڑ دیا تھا، فرمایا نہ قوم دیکھنا، نہ حسب دیکھنا، نہ نسب دیکھنا، نہ دولت دیکھنا، نہ ظاہری حسن دیکھنا۔ یا رسول اللہ نکاح جو کرنا ہے پھر دیکھنا کیا ہے؟ فرمایا اظفر بذات الدین، یہ دیکھنا کہ یہ لوگ دیندار کتنے ہیں، اور اس کو ہم نے دیکھنا چھوڑ دیا، جو رشتے میں دیکھنا تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اور جن باتوں کو سرکار نے منع کیا ہم انہی پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ باقاعدہ میرے آقا کا فرمان ہے، جو کسی عورت سے اس لیے نکاح کرے کہ یہ امیر ترین عورت، اس کے نام بہت بڑی جائیداد ہے، چلو ہم بھی امیر ہو جائیں گے، فرمایا میرا رب اس شخص کو، اس شوہر کو ذلیل کر کے مارے گا۔ یہ میرے آقا کی حدیث۔ تو ہم تو ایک بھی شریعت کے مطابق نہیں اپنا رہے۔ اپنے زمانے میں جو حالات ہو گئے ہیں، ایک بیوی کے بھی شرعی حقوق ادا، ابھی اس سے نکاح نہیں ہوا، حرام کے مرتکب پہلے سے شروع ہو گئے ہیں، ابھی بیوی وہ بننی ہے، پتہ نہیں نکاح تک زندہ بھی رہیں گے یا پتہ نہیں نکاح ہونا بھی ہے یا۔ کتنے معاملات آپ کے سامنے، منگنیاں ہو کے این ٹائم پہ، این وقت پہ منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ابھی بیوی بنی نہیں، اس کے حقوق کے اوپر ڈاکہ، اس کی حق تلفیاں پہلے سے شروع ہیں۔ جو اللہ نے شوہر پہ فرض کیا ہے وہ اس بچی کے والدین پہ فرض کیا ہوا ہے، دو گے تو پھر میں نکاح کروں گا۔ یہ کون سا معاشرہ ہے؟ یہ کس طرح کی اسلامی ریاست ہے؟ یہ کس طرح کا اسلامی سسٹم ہے جس کے اندر ہم زندگی گزارتے ہیں؟ اس بیچارے پہ ظلم در ظلم کیا جا رہا ہے، ساری زندگی وہ کماتا رہے، مزدوری کرتا رہے تو شاید بوڑھا ہو کے ایک بچے کی شادی کرنے کے وہ قابل بنتا ہے۔ سارے تو امیر نہیں ہوتے نا قبلہ، امیروں نے تو سب کچھ کر لیا، اب غریب ان سے 2 قدم آگے جانا چاہتا ہے، اس نے بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ نکاح میں کیا تو ہم اس سے بھی 2 قدم، اور قربان جاؤں میں اپنے محبوب دو عالم کی ذات پر، کتنا غربت والوں کا، غریب لوگوں کا خیال رکھا تھا 1400 سال پہلے، 1400 سال، ورنہ آپ تو وہ ہستی ہیں جن کو اللہ کریم نے سارے جہانوں کے خزانوں کی چابیوں کا مالک بنایا ہوا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کس کتاب میں حدیث ہے؟ صحیح بخاری۔ اوتیتو، سرکار نے فرمایا مجھے دے دی گئی ہے، مفاتیح خزائن الارض،
فرمایا اللہ نے جتنے خزانے پیدا کیے ہیں ان سب کی چابیوں کا مالک رب نے مجھے بنا دیا ہے. اب کوئی پیچھے گنجائش رہ گئی ہے؟ لیکن بیٹی کے ساتھ جب نکاح کا معاملہ ہے تو وہ معاملہ فرمایا، وہ معاملہ کہ آج کوئی کائنات کا آخری درجے کا بھی غریب ہونا تو اتنی چیزیں دینے میں اس کو بھی دقت محسوس نہیں ہوگی. یقین جانے میرے آقا کریم نے اپنی امت کے غریب لوگوں کا لحاظ رکھا تھا، ورنہ آپ چاہتے تو پتہ نہیں پوری کائنات بھی اپنی بیٹی کو دے سکتے تھے، کیونکہ آپ تو ہر چیز کے کیا تھے؟ آپ کا اپنا فرمان ہے. اگر میں چاہوں، یہ جملے وہی بولتا جس کو اللہ تعالیٰ اختیار دے، جس کو اللہ تعالیٰ. میں یہ جملہ بول سکتا ہوں حدیث سمجھانے کے لیے، اگر میں چاہوں. اب میں سمجھانے کے لیے اپنی طرف جملہ لوٹا رہا ہوں. اگر میں چاہوں تو یہ در و دیوار میرے ساتھ سونا بن کے چلنا شروع ہو جائے، میں یہ جملہ بول سکتا ہوں، کیونکہ میری اوقات ہی نہیں، میری جرت ہی نہیں. میری سونا تو دور کی بات ہے، پتھر میرے کہنے سے بولیں گے نہیں. سونا بننا تو دور کی بات ہے، پتھر میرے کہنے سے چلیں گے نہیں. اور میرے آقا کی شان دے فرمایا اگر میں چاہوں، اگر میں یہ جملہ نہیں بول سکتا کیونکہ میں اختیار نہیں رکھتا. فرمایا اگر میں چاہوں ان پہاڑوں کو کہہ دوں اے پہاڑوں سونے کے بن جاؤ اور جہاں جہاں میں قدم رکھوں میرے ساتھ چلتے رہو، فرمایا یہ سونے کی بھی بن جائیں گے، میرے پیچھے پیچھے چلتے بھی رہیں گے. میرے آقا کے تو اختیارات کے ہیں، میرے آقا کی تو اوصاف کے ہیں، میرے آقا کی تو شانیں کے ہیں. لیکن بیٹی کے ساتھ جب شادی کا معاملہ ہوتا ہے نظام وہ رکھا ہے. کیوں؟ نگاہ نبوت اس طرف دیکھ رہی تھی کہ اگر میں نے اس کو بہت کچھ دے دیا تو جو امت کے غریب لوگ آئیں گے وہ کہیں گے تو ضرور یا رسول اللہ آپ تو جہانوں کے مالک تھے، شہزادی و قنین کو فلاں فلاں اور فلاں اشیاء آپ نے عطا فرمائی، ہماری طرف تو آپ نے نہ دیکھا، ہم اپنی بیٹیوں کو کیسے اتنا کچھ سامان دے دیں. میرے آقا نے ان غریبوں کی لاج رکھی ہے. ان غریبوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی لاج رکھی تھی انہوں نے اس لاج کو توڑ دیا. انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے کو لیا اور اسی لیے اسلام نے وہ ضروریات زندگی کس پہ فرض کیے؟ بیوی پہ نہیں، بلکہ ایک علیحدہ بات ہے کہ گھر والے اپنی مرضی سے بیٹی کو یہ چیزیں دینا چاہیں تو اسلام روکتا نہیں، اسلام نہیں روکتا، یہ ایک الگ بات. لیکن جو ہم ظلم کرتے ہیں کہ آپ کو دینی پڑے گی ورنہ نکاح نہیں ہوگا، ہم اس بات کے خلاف، یہ قرآن و سنت کے خلاف، یہ قرآن و سنت کے یہ چیز آپ کو دینی ہوگی ورنہ ہم آپ کی بیٹی سے نکاح، یہ حرام ہے، یہ رشوت ہے. اور ایسے راشی کو ویسے بھی بندہ کہہ دے ہمیں آپ کا رشتہ قبول ہی نہیں ہے، آپ جائیں جہاں سے ہوتا کر لیں. لیکن جملے بولنے کے لیے بندے کا متقی ہونا شرط اول ہے. پرہیزگار ہوگا تو تبھی ہے نا، وہ تو خود تقاضے کر کے بیٹھا ہے. رسول کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں اللہ کریم نے جہاں ایک طرف اجازت عطا فرمائی وہیں اسی آیت کے آخری حصے میں کیا فرمایا؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر دو بیویوں کے مابین، 3 یا 4 کے مابین تم سے عدل و انصاف نہ ہو سکے تو اللہ نے فرمایا فواحدہ، تو پھر کتنی کافی ہے؟ ایک ہی کافی ہے. اور ہمارے زمانے میں تو ایک کے حقوق بھی شرعی اعتبار سے مسلمان بہت کم مسلمان ہیں جو شریعت کی روشنی میں اپنی بیوی کے حقوق پورے کرتے ہیں. شریعت کی روشنی اپنی بیوی کے حقوق، کیونکہ ہمارے ہاں تو بیوی کو پتہ نہیں کیا سمجھ کے اس پہ ظلم کیا جاتا ہے، بیویوں کو پتہ نہیں کیا سمجھ کے ان کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی ہیں. اسلام میں اس ظلم کی، اس زیادتی کی کسی صورت بھی اجازت موجود، یہ مسئلہ مسلمہ ہے. جو اسی ہمارے جتنے جمعے بھی چلے اس عنوان پر، اس سے جو اگلے لیکچر آ رہے ہیں وہ شوہر اور بیوی کے حقوق پر ہے. شوہر اور بیوی کے کہ قرآن نے، احادیث مبارکہ نے شوہر پہ کیا حقوق رکھے ہیں اور بیوی پہ شوہر کے کیا حقوق رکھے ہیں. جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا تو اس معاملے پہ ہم عمل کیسے کریں گے؟ اس معاملے پہ ہم عمل کیسے کریں گے؟ اللہ کریم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر تم سے عدل و انصاف تو پھر کتنی. میں ایک سے آپ سب فقط ایک سوال کرنا چاہوں گا. ہمارے معاشرہ میں
جب کوئی مسلمان دوسری شادی کرتا ہے، جب کوئی مسلمان، عدل انصاف کے تقاضے کیا ہیں؟ اس کے لیے تو انشاءاللہ کچھ باتیں آج آپ سن رہے ہیں، کچھ اگلے جمعے پہ جہاں تک اللہ چاہے گا۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، دوسری بیوی کو لے آیا نکاح کر کے، پہلی اور دوسری بیوی کو صرف ٹائم دینے کی دنیا میں، کیا دینے کی دنیا میں، کیا وہ دونوں عورتوں کو برابر رکھتا ہے؟ اور یہاں ٹائم سے مراد رات ہوتی ہے۔ اگر وہ رات کو کام نہیں کرتا، اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی ڈیوٹی ہی کیا ہے، رات کی ہے، تو اب دن مراد ہوں گے، اب کیا مراد ہوں گے؟ دن مراد ہوں گے۔ یہاں یہ بھی نہیں، اس کو تو 20 سال ہو گئے ہیں، یہ تو آج میں لے کے آیا ہوں، اس لیے ہفتہ اس کے پاس، ہفتے میں ایک دن اس کے پاس۔ ایسا شخص ظالم ہے، اگر امام ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ صرف ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ٹائم دینے کے اعتبار سے۔ کیا دینے کے اعتبار سے؟ شریعت نے فرض کیا ہے شوہر پر، اگر 3 راتیں اس بیوی کو دی ہیں تو 3 راتیں اس کو دے، 3 اگلی کو دے، 3 پھر نئے سرے سے باری مقرر۔ ہمارے زمانے والے اس بات پہ عمل کرتے ہیں۔ ہم نے تو جتنوں کو میں جانتا ہوں، بیچاری پہلی کا تو پرسان حال ہی کوئی نہیں ہوتا۔ ٹائم میں عدل و انصاف کرنا، وقت دینے میں عدل و انصاف کرنا، ان کے ساتھ رہنے میں عدل و انصاف کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کو تو پوچھتا کوئی نہیں، اس کو تو پوچھتا کوئی نہیں۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کی 2، 3 یا 4 بیویاں ہوں بیک وقت، اور ان میں وہ شریعت کے مطابق عدل و انصاف نہ کرے، فرمایا جب قیامت کے دن اٹھے گا، اندازہ لگانا، جب قیامت کے دن قبر سے اس کو کھڑا کرے گا خالق، محشر کے دن جہاں لوگوں نے جمع ہونا ہے، فرمایا وہ اس طرح آئے گا، سر سے لے کر پاؤں تک اس کے پورے جسم کا آدھا حصہ ایسا ہوگا جس طرح کسی کو فالج ہو جاتا ہے، گل سڑ چکا ہوگا۔ دور سے پتا چلے گا یہ وہ ملعون آ رہا ہے جس نے بیویوں کے مابین عدل و انصاف کہ بلا کسی کی عزت کو، کسی کی عزت سے کھیلنا، نکاح کر کے دوسری کو لے آنا اور پہلی کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا، یہ تیرے نزدیک آسانی والا کام ہوگا، تیرے نزدیک آسان کام ہوگا، لیکن اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں نہایت ہی شدید ترین کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو شاید اس کو ہلکا سمجھتا ہوگا، کیا ہوتا ہے، میری مرضی ہے، تیری مرضی نہیں ہے، یہاں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے۔ تیری مرضی تو ایک پہ نہیں چلتی تو 2 پہ کیسے چلیں گی؟ ایک بیوی پہ میں اپنی مرضی سے اس کو رکھ سکتا، بلکہ جس طرح شریعت کہے گی اس طرح رکھنا پڑے گا۔ اپنی مرضی سے رکھوں گا تو جہنم مقدر ہے، جب اللہ رسول کی نافرمانی بندہ کرے تو جہنم مقدر ہے کہ نہیں ہے؟ ایک کو بندہ اپنی مرضی سے نہیں رکھ سکتا کہ جیسے میں چاہوں گا ویسے آپ کو رہنا ہوگا، ہرگز نہیں۔ جیسے میرے آقا فرمائیں گے ویسے بیوی کو رکھنا ہوگا، جیسے میرے آقا کریم کی شریعت فرمائے گی بیوی کو ویسے رکھنا ہوگا۔ اگر تو اس طرح نہیں کرے گا تو سن لے، پھر تو اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے، تو اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو جہنم میں جانے کے اسباب اپنے لیے بنا رہا ہے۔ جہنم میں جانے کے ابھی حساب نہیں شروع ہوا، کھڑا ہوا ہے محشر کے دن، تو کس طرح ہوگا اس کا جسم؟ اور اس کو سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا، جیسے دنیا میں کسی کو کیا ہو جائے، ایک سائیڈ پوری پہ فالج ہو جائے تو وہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ وہ کس کھاتے کا ہے؟ کسی کھاتے کا نہیں، الٹا گھر والوں کے لیے عذاب ہے، الٹا گھر والوں کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے۔ کھانا کھلانا پڑے گا، پانی پلانا پڑے گا، طہارت کے معاملات ہیں، غسل کے معاملات ہیں، پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہیں۔ تو جس نے 2 رکھی یا 3 یا 4 اور ان کے مابین شریعت والا ایک ہے، لوگوں کا اپنا، میں انصاف کرتا ہوں، تیرے انصاف کو تو شریعت مانتی نہیں ہے، کسی مفتی سے جا کے پوچھ کہ انصاف ہے کیا ان کے مابین، تجھے وہ سرکار کی حدیثیں پڑھ کے سنا ہے، تجھے وہ شریعت پڑھ کے سنا ہے کہ انصاف سے مراد کیا ہے۔ انصاف سے میرے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام جب سفر میں جایا کرتے تھے، کہاں تشریف لے جایا کرتے تھے؟
سفر پر تشریف لے جایا کرتے تھے، حالانکہ سرکار دو جہاں پہ یہ لازم نہیں تھا، سرکار دو جہاں پہ یہ لازم نہیں تھا، لیکن اپنی بیویوں کی دل جوئی کے لیے، ان کو خوش رکھنے کے لیے سرکار دو جہاں قرآن دازی فرمایا کرتے تھے۔ حفصہ، عائشہ، جویریہ، فرض کیا اس وقت تین ہی ہے، فرض کیا تینوں کے نام لکھے قرآن دازی کی، آپ فرماتے جس کا نام نکلے گا میرے ساتھ سفر میں وہی جائے گی، حالانکہ آپ پہ یہ لازم نہیں تھا، حالانکہ میرے آقا کریم پہ یہ بات لازم نہیں تھی، اس کے باوجود سرکار قرآن دازی فرماتے تاکہ کسی کی دل میں تھوڑی سی بھی، حالانکہ یہ جو بارگاہ مقدسہ ہے یہاں تو کوئی بیوی بھی دل میں ملال لے آ سکتی، یہ مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے، لیکن سرکار نے امت کو سمجھانے کے لیے فرمایا دیکھو میں خود قرآن دازی کرتا ہوں، حالانکہ آپ پہ یہ چیز لازم بھی نہیں تھی۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، فرمایا تم دو بیویوں، تین یا چار کے مابین انصاف نہیں کر سکو گے، تم دو، تین یا چار کے مابین انصاف وَلَن تَسْتَطِيعُوا، تمہاری جرات ہی نہیں ہے، تمہارے اندر اتنی وسعت ہی نہیں ہے، تمہارے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے ان تعدلوا بین النساء، کہ جب ایک سے زیادہ بیوی ہیں ان میں تم شریعت والا کیا کر سکو، عدل و انصاف، ولو حرصتم، خواہ تم خواہش کا اظہار ہی کیوں نہ کرو کہ میں نے کرنا ہے، فرمایا جو حقیقی عدل و انصاف ہے اس کی تمہارے اندر طاقت ہی، البتہ فرمایا فلا تمیلوا کل المیل، کم از کم یہ تو نہ کرنا کہ ایک کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اس کو پرسان حالی تو نہیں بنتا، اور اب سارا کچھ دوسری کے ساتھ ہے، سب دولت دوسری کے اوپر نچھاور ہے، سارا وقت دوسری یا تیسری یا چوتھی کے لیے ہے، فرمایا یوں مت کرنا، کس طرح فتذروا کالمعلقہ، تو نے تو اس پہلی کو ایسے کر دیا کالمعلقہ، جس طرح کہ رسی سے باندھ کے تو نے اس کو لٹکا رکھا ہے، جس طرح رسی سے باندھ کے تو نے اس کو، کیا مقصد ہے؟ ایک عورت تھی، سرکار علیہ السلام نے صحابہ کو جب معراج سے واپسی آئے تو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، میں نے معراج کی رات بنی اسرائیل کی ایک عورت کو دیکھا، وہ جہنم میں جل رہی تھی۔ کہاں جل رہی تھی؟ غلاموں نے عرض کی اس کا جرم کیا تھا؟ فرمایا اس نے ایک بلی کو رسی سے باندھ رکھا تھا۔ کس چیز کو؟ رسی سے، نہ اس کو چارہ ڈالتی نہ پانی، اور نہ اس کی رسی کھولتی کہ وہ خود جا کے چرے، وہ خود جا کے، اسی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم میں پھینک دیا۔ صحابہ چونک گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حیوانات کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں؟ ایک بلی ہے نا، بلی کی وجہ سے انسان جہنم میں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جس چیز میں اللہ نے جان پیدا کر دی ہے، سانس لیتی ہے، سن لو ان تمام چیزوں کے اللہ نے تمہارے اوپر حقوق لازم کیے ہیں۔ اور جس اسلام میں ایک حیوان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جائے تو اللہ بندے کو جہنم میں ڈال دیتا ہے، اندازہ لگاؤ صرف انسان نہیں ہے، صرف مسلمان نہیں ہے، بندے کا قریبی رشتہ دار بیوی ہو اور بندہ اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے تو بتاؤ جہنم میں جائے گا نہیں جائے گا؟ تو یہاں وہی جملے ہیں، کل معلقہ فتذروا کل معلقہ، تو نے تو اس بیچاری کو گویا رسی سے باندھ رکھا ہے، نہ خود اس کے حقوق پورا کرتا ہے، نہ اس کو طلاق دیا کہ عدت کے بعد کسی اور جگہ وہ کیا کر لے، نکاح کر لے۔ فرمایا کل معلقہ، یہ تو ایسے تو اس بیچاری کو لٹکائے ہوئے ہے، تو اس بیچاری کو تو کیا کیے ہوئے ہے؟ تو جو کسی مسلمان کو پکڑ کے لٹکا دے، آپ کے نزدیک وہ صحیح کام ہے؟ حرام کا مرتکب ہے کہ نہیں ہے؟ جہنمیوں والا کام ہے کہ نہیں ہے؟ اور قرآن کہہ رہا ہے جب بیویوں کے مابین انصاف نہ ہو تو ایسا ہی ہے گویا تم نے اس کو لٹکا رکھا ہے۔ کل معلقہ، دیکھو قرآن، فتذروا کل معلقہ، تم نے گویا اس کو
لٹکائے رکھا ہے، نہ خود حقوق پورے کرتا ہے وہ عورت کی طرح، نہ خود بلی کو کچھ ڈالتی تھی، نہ اس کی جان چھوڑتی تھی کہ باہر جا کے چار لے، کھا لے، پی لے، اپنی زندگی بچا لے۔ فرمایا تو نے بھی تو وہی کچھ کیا ہوا ہے، نہ اس کے حقوق ادا کرتا ہے، نہ اس کو طلاق دیتا ہے کہ چلو عدت کے بعد اس کا کسی اور جگہ کیا ہو جاتا، نکاح ہو جاتا۔ اول تو پھر یہ بھی مسئلہ آئے گا نا، طلاق جو دے رہا ہے کیوں؟ طلاق جو دی ہے کیوں؟ بغیر عذر شرعی کے طلاق دے گا اگر، تو میرے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت میں ذلیل سے ذلیل کر کے اس کو اللہ اٹھائے گا جو کسی عورت کو بغیر عذر شرعی کے طلاق دے گا۔ اور سرکار کی صحیح میں حدیث موجود ہے، سرور دو جہاں کی صحیح ستہ میں حدیث موجود ہے، جو بیوی بغیر عذر شرعی کے شوہر سے طلاق مانگے، جو شوہر بغیر عذر شرعی کے بیوی کو کیا دے، طلاق دے، سرکار نے فرمایا ان دونوں پہ ہم نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ہم نے کھیل سمجھا ہوا ہے، ہم نے تماشا سمجھا ہوا ہے کسی کی عزت کو، لیکن اسلام نے کسی عزت کو کھیل بنانے کی اجازت نہیں دی۔ اسلام نے کسی کی عزت سے کھیلنے کی ہمیں اجازت، اسلام کسی کی عزت کو لے آ کے تماشا بنانے کی گنجائش رکھتا، کیونکہ اسلام جیسا مذہب کائنات میں نہ کوئی ہوا ہے، نہ کوئی قیامت تک ہو سکتا ہے۔ اسلام ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ حقوق بیان کرتا ہے، پھر ان حقوق کی پاسداری کا خاص خیال رکھتا ہے۔ دیکھو بیوی ہے کسی شخص کی، اگر شریعت نے جو اصول دیے ہیں کہ اس کے یہ حقوق ہیں، اس کے یہ حقوق ہیں، اس کے، بیوی اس کی ہے، اگر وہ حقوق پورے نہیں کرتا تو جہنم میں رب اس کو پھینک دے گا۔ تو اصولوں پہ عمل بھی کروایا جاتا ہے، اسلام کے اصولوں پہ عمل بھی، جن جن کو حقوق دیے ہیں ان کے حقوق پہ عمل کرانے کے لیے وعیدات بھی ساتھ عطا فرمائی ہیں۔ اپنی مرضی نہیں، فرمایا مرضی ہماری چلے گی، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی چلے گی، تم تو بس اتنے ہو کہ جیسے اللہ اور اس کا رسول کہہ دیں بغیر سوچے سمجھے اسی طرح کرتے جاؤ، اگر مسلمان ہو، اگر مسلمان ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم نیکی کرو اس معاملے میں، وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم کیا کرو، نیکی، عدل و انصاف، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ مثلا کسی سے گناہ ہو گئے، یہ دو بیویوں کا مابین عدل و انصاف، اب قرآن سنا، سرکار کی حدیثیں سنی، اب رونے بیٹھا ہے، کاش کہ میں نے کیا ہوتا۔ فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، تو اس طرف آ تو صحیح دروازے کھلے ہیں، تو اس طرف آ تو صحیح دروازے کھلے ہیں۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر سننے کے بعد تو سنورنا چاہتا ہے، تو اللہ سے ڈرنا چاہتا ہے، تو آج تک جتنی حق تلفیاں تو نے بیوی کی ہیں، اگر مالی ہیں تو اس کو مال لوٹا، اگر عام حالات میں حق تلفیاں ہیں تو اس کے سامنے بیٹھ کے اسے معافی مانگ۔ اب یہ ناک چڑھائے گا میں بیوی سے معافی، یہ تیری ماں فرشتے نکال کے رکھ دیں گے۔ یہ بندے کو پہلے سوچنا چاہیے کہ میں فلاں سے معافی، فلاں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے سے پہلے سوچنا چاہیے میں ہوں، میں تو کسی سے معافی نہیں مانگتا۔ تو جب معافی نہیں مانگنی تو اس کے حقوق کو تلف ہی نہ کرو، اس کے حقوق کو بندہ دیکھیں۔ مجھے جو شہزاد بھائی سے معافی مانگتے ہو شرم آتی ہے، میں کیوں شہزاد سے معافی مانگوں؟ تو مجھے چاہیے میں شہزاد کے حقوق پہ ڈاکہ ہی نہ ڈالوں تاکہ معافی مانگنے کی نوبت ہی۔ اگر وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، قرآن کہہ رہا ہے اگر آج تک تو نے زیادتیاں کی، ظلم کیے، ستم کیے اپنی بیوی کے ساتھ، خواہ ایک ہے، دو یا تین یا چار، اور تو چاہتا ہے یہ تو بہت بڑا ظلم میں نے کیا ہے تاکہ میں سمر جاؤں، آج کے بعد میں، فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، دروازہ کھلا ہے، جس طرح کی توبہ درکار ہے اس طرح کی توبہ کر لے۔ آئندہ شریعت والے اپنی بیوی کے کیا کرتا رہے، حقوق ادا کرتا رہے۔ تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک تیرا رب تو بخشنے والا مہربان ہے، تیرا رب تو بخشنے والا مہر۔ فرمایا تو آ تو صحیح،
ہم نے راستے بند نہیں کیے. توبہ کے راستے آپ کو پتا ہے کب بند ہوں گے؟ جب سورج مغرب سے طلوع کرے گا. اب توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. اب توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے. اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں بندہ کہ ابھی تو کافی ٹائم پڑا ہے. تجھے کیا پتا ہے؟ اول تو تجھے یہ نہیں پتا کہ طلوع کب ہونا ہے ادھر سے. ثانیاً ہمیں اپنی دوسری سانس کا بھی تو پتا نہیں کس وقت موت آ جائے. کتنے لوگ گھروں سے کس طرح نکلتے ہیں اور واپس کس طرح لوٹتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے ہماری میت واپس آئے گی. کتنے لوگ رات کو سوتے ہیں, صبح ہونے سے پہلے ان کی میت نظر آ رہی ہوتی. کیا وہ یہ سوچ کے سو رہے ہوتے ہیں کہ صبح تک ہم مر جائیں گے؟ ان کے وہاں وہ گمان میں نہیں ہوتی. تو کوئی بھی گناہ, کوئی بھی زیادتی جب ہم کر رہے ہوں اور اس کی طرف ہماری شریعت کی طرف سے رہنمائی کی جائے تو اس کا یہ حل نہیں کہ کر لیں گے, اس کا حل ہے کر لو. اس کا حل کیا ہے؟ کر لو. خواہ بیوی سے معافی مانگنی ہے مانگو, بخاری کی حدیث ہے. اب بندہ کہے جی نیا فتویٰ آ گیا بیوی سے معافی مانگو. یہ میں نے نہیں دیا, یہ آپ کے نبی علیہ السلام نے عطا فرمایا. کیوں؟ معافی کا معاملہ کب ہوتا ہے؟ جب کسی کے ساتھ ظلم کیا جائے. نہ ظلم کرتے نہ معافیوں کا معاملہ آتا, نہ ظلم کرتے نہ معافیوں کا. میرے آقا کی حدیث نہیں ہے؟ فرمایا صحابہ اگر کسی کی حق تلفی کی ہے تو یہی معاف کرا لو. یہ حدیث کسی کی, اب اس میں بیوی بھی آئی کہ نہ آئی, کسی کی حق تلفی کی ہے تو فرمایا یہی معافی مانگ لو, ورنہ قیامت میں تمہیں کوئی معاف نہیں کرے گا. وہاں تو والدین نہیں چھوڑیں گے, بیوی کا معاف کرے گی. قرآن کا فیصلہ ہے. والدین دور بھاگیں گے, بیوی دور بھاگے گی, شوہر دور بھاگے گا, اولاد دور بھاگے گی. اللہ نے قرآن میں یہ سارا کچھ ارشاد فرمایا ہوا. وہ تو اتنا ہولناک کیوں کا دن؟ فرمایا ادھر ہی کیا کر لو, ورنہ قیامت میں انہوں نے تمہیں معاف. اللہ کے معافی کا سسٹم پھر یہ ہوگا, تیری نیکیاں ہوں گی, اللہ فرمائے گا اس کو دے دو جس کے اوپر اس نے ظلم کیا ہے. اور فرمایا جتنی پہاڑوں کے برابر ایک بندہ نیکیاں لے کے آئے گا, پہاڑوں کے برابر بڑے بڑے اس کے رجسٹر نیکیوں سے بھرے ہوں گے. جیسے میزان پہ آئے گا, ادھر سے کوئی آ رہا ہے اس نے میری حق تلفی کی ہے, کوئی ادھر سے آ رہا ہے وہ کہے گا اللہ اس نے میری حق تلفی کی ہے, کوئی ادھر سے آ رہا ہے اس نے میری حق تلفی کی ہے. سرکار دو جہاں نے ارشاد فرمایا, اللہ فرمائے گا ان حقوق والوں کو پورا پورا حق دے دو. اس کی نیکیاں اب ان کو دینا شروع. حق والے کھڑے ہیں, ساری نیکیاں ختم ہو گئی ہیں. فرشتے عرض کریں یا اللہ اس کی تو نیکیاں ختم ہو گئی, حق والے کھڑے ہیں. اللہ فرمائے گا ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دو. آج کسی کے ساتھ زیادتی کرنا بڑا آسان ہے, جب اس کا جواب دینا پڑے گا تو بہت مشکل ہو جائے گی. آج کسی کی غیب میں, کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے خلاف چغلیاں کرنا, غیبتیں کرنا, اس پہ بہتان ڈالنا, اس کی عزت کیچڑ میں ملانا بڑا آسان کام ہے. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں انہی گناہوں کا جب وبال ہوگا اس کو برداشت کرنا ناقابل برداشت ہو جائے گا. آج بڑا آسان ہے کسی کی عزت پہ انگلی اٹھانا. گناہ ڈال دیا, یا اللہ حق والے ابھی بھی کھڑے ہیں. سرکار نے فرمایا, اللہ فرمائے گا فطورھا فی النار, اس کا حساب نہ کرو, اس کو جہنم میں جانے دو. تو معافی نہیں مانگے گے تو یہ ہوگا. یہ سرکار کی حدیث. تو معلوم کیا ہوا ہمیں کہ بیوی ہمارے زمانے میں ایک ہی کافی ہے. ہم یہ فتویٰ نہیں دے رہے, نہ ہماری جرت کہ 2 3 یا 4 بندہ کر نہیں سکتا. قرآن اجازت دے رہے ہیں, ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ لیکن عدل و انصاف کی طرف دیکھیں تو بیوی ایک ہی کافی, اور وہ بھی شریعت کے مطابق جب تک بندہ زندہ ہے اس کے حقوق کا لحاظ رکھے. اس کے حقوق کا کیا رکھے؟ لحاظ رکھے. والدین کے حقوق کا لحاظ رکھے, چھوٹے بہن بھائیوں کے حقوق کا. الغرض ہر حق والے کو اس کا پورا پورا حق دیا جائے, ہر حق والے کو اس کا پورا پورا حق دیا جائے. ورنہ اللہ کے حقوق تو معاف ہو سکتے ہیں, ممکنات میں سے ہے. جو بندوں کے حقوق ہیں اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا. بندوں کے حقوق سوائے عذاب و سزا کے معاف نہیں ہوں گے. اللہ کریم سے دعا گو ہے صحیح معنوں میں اللہ کریم ہمیں مسلمانوں کے حقوق سیکھ کر انہی حقوق کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.